الحمد لله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنة أبيكم إبراهيم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز اور محترم بزرگان دین، نوجوان بھائیوں اور دوستو، ذی الحجہ کا مبارک مہینہ جاری ہے، اور ذی الحجہ کے اس مہینے میں جو بھی عبادتیں ہیں اور جو بھی اعمال ہیں اور جتنے بھی واقعات اس مہینے میں پیش آئے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان تمام عبادتوں کا اور ان تمام واقعات کا تعلق سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے خاندان سے ہے۔ یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور آپ کی قربانیوں کا تذکرہ اور آپ کے گھرانے کا تذکرہ اور آپ کے گھرانے والوں کے قربانیوں کا تذکرہ اس موقع پر تمام چیزوں کا تذکرہ کرنا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس ماحول میں اور جس گھرانے میں پیدا ہوئے وہ بت پرستی کا ماحول تھا، وہ بت پرستی کا گھرانہ تھا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت پرست تھی، آپ کا گھرانہ بھی بت پرست تھا، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد خود بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو ایسے ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید پرست اور ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والے، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قوم ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کی ہدایت سے مایوس ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے ملک شام کی طرف ہجرت کر کے چلے، ٹھیک ہے، اور پھر ساتھ میں اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام بھی ان کے سفر میں تھی۔ اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام مصر چلے گئے تاکہ دین کی تبلیغ اور ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا جائے، اور پھر وہاں چند دن گزارنے کے بعد واپس سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ کو لے کر ملک شام تشریف لے آئے۔ اور جب ملک شام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہنے لگے، اتنا لمبا زمانہ اور وہ قیام تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کے رہنے کے دوران اور اس قیام کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر گویا کہ بڑھاپے کو پہنچ چکی تھی، اور اب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی اولاد بولو بھائی نہیں تھی۔ اور آپ کی جو بیوی تھی حضرت سارہ علیہ السلام، ان کی ایک باندھی تھی حضرت حاجرہ علیہ السلام۔ تو حضرت سارہ نے اپنی باندھی، اپنی نوکرانی حضرت حاجرہ کو نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں بطور تحفے کے عطا فرمائے۔ یعنی کیا کیا؟ اپنی باندھی، اپنی نوکرانی حضرت حاجرہ کو اپنے ہی شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہیں دیا، گفٹ میں دیا، ہدیہ دیا، جس کے نتیجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے نکاح فرمایا، اور پھر اس کے نکاح کے نتیجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حاجرہ کی بطن اور پیٹ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل و صورت میں ایک اولاد عطا فرمائی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ کا کرنا دیکھو، اللہ کی مرضیات دیکھیے، اس کے چند دن اور چند مدتیں گزری، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پہلی بیوی تھی حضرت سارہ، ان کے پیٹ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اولاد عطا فرمائی، جن کا نام کیا تھا بھائی؟ حضرت اسحاق علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ اب اولاد تو ہوئی بڑھاپے کی حالت میں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا اپنے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کہ جو اکلوتا بیٹا تھا، جو پہلی بات کی بیوی سے پہلا بیٹا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب اپنے اس بیٹے کو اور اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اب ایک سنسان، ایک چٹیا میدان میں چھوڑ دو، ایک ایسی جگہ
جس کو آج ہم لوگ مکہ مکرمہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اس حکم کو پورا کرتے ہوئے اپنے بیٹے اور اپنی بیوی حضرت حاجرہ کو اس چٹیل میدان اور اس سنسان علاقوں میں چھوڑ کر تشریف لے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پیاس بجھانے کے لیے، ان کی بھوک کو دور کرنے کے لیے، اللہ نے اس جگہ پر ایک ایسی جگہ جہاں انسان کے زندہ رہنے کی کوئی چیز بظاہر نظر نہیں آتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل، اپنے دوست حضرت ابراہیم کے خاندان اور ان کے گھر والوں کی بھوک اور پیاس کو مٹانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمزم کے پانی کی شکل میں ایک چشمہ جاری رکھا۔ ٹھیک ہے، اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک سنسان علاقہ ہے، کوئی دور دور تک انسان آپ کو نظر نہیں آئے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمزم کے پانی کے چشمے کی وجہ سے اور اس پانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے جب راستے سے قافلے گزرتے تھے تو ایک قافلہ جس کا نام ہے قافلہ بنو جرہم، یہ قافلہ اس پانی کی وجہ سے وہاں پڑاؤ ڈالا، اور پھر یہ وقت تھا کہ اس وقت سے مکہ المکرمہ میں آبادی کا بڑھنا شروع ہو۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں یہاں رہنے لگے، اور چند دن کا عرصہ گزرا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر کچھ بڑی ہوئی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کے مقدس گھر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں رہنے لگے یہاں تک کہ وہ جوان ہوئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح بھی اسی جو قبیلہ جو آباد ہوا تھا وہاں آ کر، قبیلہ بنو جرہم، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح اسی قبیلے میں ہوا، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اتنی کھلی اور اتنی پوری اور اتنی بڑی کہ انہی کے اولادوں میں سے قبیلہ والے خاندان قریش کہلاتا ہے، اور اسی خاندان قریش کا سب سے معزز اور سب سے بابرکت اور سب سے عزت والا گھرانہ وہ بنو ہاشم کہلاتا ہے، جس بنو ہاشم میں میرے اور آپ کے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو۔ ٹھیک ہے، معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل اور آپ کے اولادوں میں سے، اور وہیں دوسری طرف حضرت سارہ کے پیٹ سے جو بیٹے پیدا ہوئے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، وہ وہیں ملک کے شام میں رہنے لگے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی اسحاق علیہ السلام کے ذریعے سے اور ان کی نسلوں میں بے شمار بلکہ کئی ہزار کی تعداد میں انبیاء علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام انہی اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں جن کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اور انہی کے اولادوں کو آگے چل کر بنی اسرائیل کہا جانے لگا۔ سمجھ میں آ گئی ہوگی بات؟ یہ میں ان کا مختصر آپ کو خلاصہ اور ان کا تعارف کرانا چاہ رہا ہوں۔ اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی خدا پرستی میں اور حق گوئی میں گزری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حنیف المسلمہ کے خطاب سے پکارا ہے، اور حنیف المسلمہ کہتے ہیں سب سے کٹ کر اور سب سے الگ تلک ہو کر اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے والا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے والا، اور یہ شخصیت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر فضیلتوں میں کسی کا مقام اور مرتبہ بلند و بالا ہے تو وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت۔ ٹھیک ہے بھائی، ویسے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائشوں میں گزری ہے، امتحانات میں گزری ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ہر حکم کو پورا کرتے ہوئے اللہ کے ہر آزمائش ہر امتحان میں کامیابی کا ثبوت دیا ہے، اور سب سے پہلا ثبوت اور سب سے پہلی آزمائش اور سب سے پہلا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس وقت ہوا جب آپ توحید پر جمے رہے اور اللہ کے ایک ہونے کو لوگوں کے درمیان پکار کر کہنے لگے، تو اس کے جرم میں، اس توحید کے نتیجے میں اور اس توحید پر قائم رہنے کے جرم میں وقت کا ظالم بادشاہ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوصلہ بہت بلند تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے رب پر یقین اور ایمان تھا، اور پھر اسی یقین اور اسی ایمان کی بنیاد پر وہ آگ جس کی لپیٹیں آسمانوں کو چھو رہی تھی، ایسی آگ ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں جب انہیں آگ میں ڈالا گیا، یہ آزمائش ہے، پہلی آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو لی جا رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں جب انہیں آگ میں ڈالا گیا، اللہ فرماتے ہیں اللہ یا نہ رکونی بردا و سلام علی ابراہیم، آپ کو اللہ کی جانب سے فوراً یہ حکم دیا اے آگ
قلنا اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا آگ کو یا نار رکونی، اے آگ بردم و سلام علی ابراہیم، میرے ابراہیم پر کیا کیا ہو جا، بردم و سلامن، دو لفظ اللہ نے فرمائے ہیں۔ بردن کی معنی ٹھنڈا، یعنی اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، جبکہ آگ تو ظاہر سی بات ہے آگ تو جلانے والی چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم میری آگ پر، آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، پھر آگے فرمایا وہ سلامن علی ابراہیم، اور سلامتی والی بھی ہو جا۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں گویا کہ ایسے لیٹے ہوئے ہیں جیسے کوئی انسان پھولوں کے بستروں پر لیٹا۔ یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا تھا، اور اللہ کی آزمائشوں میں اپنے آپ کو انہوں نے ڈال دیا تھا، اور وہ ثابت قدم رہے تھے، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کے ظالم بادشاہ نمرود کی آگ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی حفاظت کی۔ یہ پہلا امتحان تھا حضرت ابراہیم کا، جس میں حضرت ابراہیم کامیاب ہوئے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ابھی سنا اللہ نے ایک آزمائش حضرت ابراہیم کی یہ کی تھی کہ بڑھاپے تک کوئی اولاد نہیں تھی۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہے، اولاد کا نہ ہونا یہ بہت بڑی آزمائش ہے، جس کو اولادیں نہیں ہوتی اس کو پتہ چلتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد ایک تو بڑھاپے کی حالت تک نہیں ہوئی، ایک آزمائش۔ جب بڑھاپے کی حالت میں اللہ نے اولاد دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش دینا چاہیے ابراہیم کی، امتحان لینا چاہا اپنے دوست ابراہیم کا، اور اللہ نے حکم دیا اب اپنے اس دودھ پیتے بچے کو، شیرخوار بچے کو، اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو چٹیل میدان میں چھوڑ کر آؤ، سنسان علاقہ، پہاڑی علاقہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر چون چرا کیے حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو مکہ کی ایسی وادیاں جہاں زندگی گزارنے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم کے خاطر چھوڑ دیا۔ کامیاب ہوگا اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسی امتحان۔ اور یہی نہیں ہوگا معاملہ حضرت ابراہیم کے امتحانات کا، آپ کے آزمائشوں کا، بلکہ اس سے بڑی آزمائش اللہ کو اور لینا تھا، اور وہ یہ تھا کہ جب حضرت اسماعیل کچھ بڑے ہو گئے، اپنے باپ کا ساتھ دینے کے کچھ لائق اور قابل ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑی آزمائش اپنے دوست حضرت ابراہیم کی لینا چاہیے۔ اور وہ کیا آزمائش تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بصری خواب کے ذریعے سے حکم دیا کہ ابراہیم ہم نے جو تمہیں اولاد دی ہے، ہم نے تمہیں جو بیٹا دیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تم اس بیٹے کو میرے نام پر ذبح کر۔ اور یہ سب سے بڑی آزمائش تھی، سب سے بڑی آزمائش۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جذبات اور آپ کے ایمان اور یقین پر قربان ہونا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اس حکم کو بھی پورا کرتے ہوئے اور اس امتحان میں بھی کامیاب ہوتے ہوئے اپنے آپ کو کامیاب کر کے دکھلایا، اور اللہ کے اس حکم کو بھی پورا کر دیا۔ ٹھیک ہے بھائی۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو یہ واقعات ہے، اور بطور خاص اپنے اولاد کو اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پر اللہ کے حکم سے ذبح کرنے کا جو یہ واقعہ ہے قربانی کا، یہ ہمیں آج ہم مسلمانوں کو یہ سبق دیتا ہے کہ بھائی جب ہمارے سامنے اللہ کا کوئی بھی حکم آئے تو ہمیں بغیر چون چرا کیے، بغیر کوئی سوال اٹھائے اور بغیر اپنے گھوڑے دوڑائے ہمیں اللہ کو اس حکم کے آگے کیا کرنا ہے بھائی؟ اپنے آپ کو چھپانا ہے، اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے۔ اور ایک مسلمانوں کا، ایک ایمان والے کا یہی طور طریقہ، یہی سیوا ہوتا ہے کہ جب بھی اللہ کا حکم اس کے آگے آئے، اب اس کے سامنے لاکھ کوئی دنیاوی چیزیں آئے، وہ سب سے پہلے کس حکم کو فالو کرنا ہے، اس کو پورا کرنا ہے بھائی؟ اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ یہی ہمیں سبق ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ سے۔ اور پھر ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر اور حج کے موقع پر دنیا بھر میں بسنے والے مسلمان خاندان خلیل اللہ، یعنی اللہ کے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی جو عشق اور محبت سے بھری ہوئی جو ادائیں ہیں، وہ عشق اور محبت سے بھری ہوئی اداؤں کو ہم جو دہراتے ہیں اور جو اس پر عمل کرتے ہیں عید الاضحیٰ اور حج کے ایام میں، اس کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں بھی اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کا اور اللہ کے حکم کے خاطر اپنے آپ کو چھکا دینے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ یہی سب سے بڑا مقصد ہے جو عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور گھرانے کی جو محبت بھری ادائیں جو ادا کرتے ہیں، اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی اطاعت خداوندی اور اللہ رب العزت کی فرما برداری کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو۔ یہ سب سے بڑا مقصد ہے، یہ جو ہم قربانیاں اور یہ عمل ادا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟
اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ صافات میں چند آیتوں میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا جو سب سے اہم اور سب سے زیادہ آزمائشوں والا اور سب سے زیادہ تکلیف دینے والا جو امتحان تھا، جس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کا ان چند آیتوں میں تذکرہ فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت سب سے پہلے فرماتے ہیں وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک جملے کو، اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تو اپنے رب کی طرف چلا جاتا۔ کیا فرمانے لگے حضرت ابراہیم؟ میں اپنے رب کی طرف چلا جاتا ہوں۔ اصل میں یہ واقعہ کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب ہے؟ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے، عراق میں جہاں وہ رہتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سوائے ان کے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام کی کوئی اور ماننے کے لیے تیار بولو نہیں تھا۔ تو پھر حضرت ابراہیم فرمانے لگے کہ میں اپنے رب کی طرف چلا جاتا ہوں۔ تو رب کی طرف چلا جاتا ہوں سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین اکرام نے فرمایا کہ اس سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ فرمانا چاہتے ہیں میں ایک ایسی جگہ کی طرف جاتا ہوں جہاں مجھے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ بیچ میں اور مانے نہ ہوتی، کوئی آڑ نہ آتی ہو، میں وہاں پر اطمینان اور سکون سے اللہ کی عبادت کر سکتا ہوں۔ یہ مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کا کہ اب میں یہاں سے اللہ کی طرف چلا جاتا ہوں، یعنی ایسی جگہ کی طرف جاتا ہوں جہاں مجھے اللہ کی عبادت کرنے سے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام اور اپنی بیوی حضرت سارہ کو لے کر کہاں چلے بھائی؟ بولیے، ملک شام گئے۔ اب ابھی آپ نے سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اب تک اللہ نے کوئی اولاد بولو نہیں دی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اللہ سے دعا مانگی ربی حب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے کوئی ایک نیک بیٹا دیجیے۔ کیا فرمایا؟ معلوم ہوا کہ اگر ہماری زندگی کی کوئی بھی ضروریات ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو ہمیں سوائے اللہ کی کسی اور کے سامنے اس حاجت کو نہیں رکھنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم اللہ کے دوست ہے، اس سے بڑا کوئی اور مقام نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود جب ان کے شام چلے گئے ہجرت کر کے، تو جب اولاد کی ضرورت انہوں نے محسوس کی تو فوراً اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگے ربی حب لی من الصالحین کہ اللہ مجھے کیا دے؟ بولو نیک بیٹا عطا فرما۔ صرف بیٹا نہیں، ربی حب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ چنانچہ اللہ نے دعا قبول فرمائی اور فوراً اللہ نے بیٹے کی خوشخبری بھی سنا دی، اور اللہ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ایک ہونہار اور ایک نرم مزاج اور بردبار بیٹے کی خوشخبری سنا دی۔ ٹھیک ہے، تو قرآن فرماتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بردبار اور سمجھدار نیک بیٹے کی خوشخبری ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سنا دی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اولاد ہوئی، پھر وہی واقعہ اللہ کے حکم کی خاطر ان کو چھوڑا ہے۔ پھر آگے قرآن تذکرہ کرتا ہے اس واقعے کا، اس قربانی کے عظیم الشان واقعے کا۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك۔ جب قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اس عمر کو پہنچے کہ جس عمر میں وہ اپنے باپ کے ساتھ دوڑنے لگے، فلما بلغ معه السعي، سعی کہتے ہیں دوڑنے کو، یعنی گویا کہ مطلب یہ ہوا کہ کچھ بڑے ہو گئے، چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب ان کا بیٹا حضرت اسماعیل اپنے باپ کے ساتھ چلنے کے اور دوڑنے کے لائق اور قابل ہو گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ انی ارا فی المنام قال یا بنی، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں خواب دیکھ رہا ہوں اور خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ کیا فرمایا اپنے بیٹے سے؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ چنانچہ مفسرین کرام فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسلسل 3 دن یہ خواب دیکھا۔ کتنے دن؟ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے انبیاء علیہ السلام کا جو خواب ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہی کے ذریعے سے انبیاء علیہ السلام کو جو چیز بتائی جاتی ہے، جس چیز کا حکم دیا جاتا ہے، اور جو خواب میں جو چیز دی جاتی ہے، دکھائی جاتی ہے، وہ بھی اصل میں وہی ہوتی ہے، یعنی گویا کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کی جانب سے اس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو کتنے دن خواب دکھایا گیا؟ یہ 3 دن یہ خواب دکھایا گیا۔
اب دیکھو یہ جو آیت اللہ نے بیان فرمائی ہے فلما بلغ معه السعي، کیا ترجمہ کیا میں نے اس کا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل اتنے بڑے ہو گئے کہ وہ چلنے پھرنے اور دوڑنے کے قابل ہو گئے، تو جب یہ عمر ہوتی ہے بچے کی، مفسرین نے دوسری جگہ لکھی ہے یہ عمر تھی تقریباً 12 سے 13 سال، ٹھیک ہے بھائی؟ تو یہ جو 12-13 سال کی عمر جو ہوتی ہے، ایسی عمر میں کوئی بھی اولاد، کسی بھی باپ کی اولاد، وہ اپنے ہاتھ کے کسی بھی کام میں ہاتھ بٹانے کے قابل ہو جاتی ہے، یعنی اپنے باپ کا بازو بن جاتی ہے وہ اولاد اس عمر میں آ کر۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جملہ اور یہ لفظ لا کر کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور مشکلیں سامنے تھی، یعنی ایک تو مشکل یہ تھی کہ اولاد کو ذبح کروائے اللہ کے نام پر، اور دوسری مشکل یہ تھی کہ بھائی اولاد اب اتنی بڑی ہو چکی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو آئی ہے، یعنی اس کا کام کاج میں ہاتھ بٹانے کے لائق ہو چکی ہے وہ اولاد۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسی کنڈیشن میں، ایسی صورتحال میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے مشکل اور بڑھ گئی تھی، کیونکہ ایسی اولاد کو، پہلے تو اولاد کو اللہ ذبح کرنا اللہ کے حکم، یہ بڑا جگر گردے والا کام ہے جس پر حضرت ابراہیم راضی ہو چکے تھے، لیکن اس کے بعد ایسی اولاد جو اپنے ہاتھ کو آ چکی ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بڑا مشکل کام تھا۔ لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا بھائی؟ اس حکم کو پورا کیا، اور خاص بات اپنے بیٹے کو اس خواب کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جملے کو اللہ نے نقل فرمایا قرآن میں، فانظر ماذا ترى، اپنے بیٹے اسماعیل سے کہے کہ بیٹے تیری اس بارے میں کیا رائے ہے، تیرا کیا خیال ہے، میں نے تو اسے خواب دیکھا ہے۔ اب ذرا کیوں ایسے پوچھا، یعنی میں اس کو مثال سے سمجھانا چاہ رہا ہوں، ایک کبھی مثال آئی بات میں، گھر میں باپ اور بیٹا ہے، اب گھر میں کوئی کام کرنا ہوتا ہے، بڑا کام، تو اس کا جو سربراہ ہوتا ہے، جو فیصلے لینے والا ہوتا ہے، وہ کون ہوتا ہے؟ باپ ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے، یعنی باپ کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود باپ نے اپنے دماغ میں طے کر چکا ہوتا ہے کہ بھائی مجھے یہ کام کرنا ہے، گھر کے تعلق سے یہ فیصلہ میں نے لیا ہے، لیکن اس کے باوجود باپ کیا کرتا ہے، اپنی اولاد کو پوچھتا ہے پھر بھی کہ بیٹے ایسے ایسے کام کرنا ہے، تو اس بارے میں کیا کہتا ہے، جبکہ باپ وہی کرنے والا ہوتا ہے جو اس کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، جس نے اس کا فیصلہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی اپنے اولاد سے پوچھتا ہے، اگر اولاد نے اس کو الٹا جواب دیا، باپ وہی کرے گا جو اس کی سمجھ میں آتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے پوچھا کہ بھائی میں تجھے دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تیرے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ نعوذ باللہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام اگر ایسا کہتے کہ میں تیار نہیں ہوں، نعوذ باللہ، اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کرنا تھا کیونکہ اللہ کا حکم تھا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی یہ کوئی عام شخصیت نہیں تھی، بلکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس کا والد، یہ کس کی اولاد تھی؟ جس کا والد خلیل اللہ ہے، اس کی اولاد پھر ذبیح اللہ ہی ہوگی۔ سمجھ رہے بات؟ یعنی خلیل اللہ کہتے ہیں اللہ کے دوست کو، اور ذبیح اللہ کہتے ہیں اللہ کے نام پر ذبح ہونے والے کو۔ تو جس کی اولاد تھی وہ خلیل اللہ تھی، اور جو اولاد تھی وہ کیا تھی بھائی؟ ذبیح اللہ تھی، تو یقیناً وہ ویسا ہی جواب دینے والی تھی جس سے اس جواب کی امید تھی۔ چنانچہ جب باپ نے پوچھا کہ بیٹے میں تجھے خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ ذبح کر رہا ہوں، تیرا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑا پیارا جواب دیا اور فرمانے لگے، قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان، جس چیز کا آپ کو اللہ کی جانب سے حکم دیا گیا ہے اس کو کر گزریے۔ پھر آگے فرمانے لگے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یقیناً آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے، میں پیڑ دکھا کے پانے والوں میں سے نہیں ہوں، آپ کر گزریے اور جس کا حکم دیا ہے آپ اس پر عمل کیجیے۔ ان کیا دیکھنا تھا، فلما اسلما، پھر دونوں باپ اور بیٹے اللہ کے رسول کے حکم کے آگے جھک گئے، اپنے آپ کو جھکا دیا، اور پھر ان دونوں شخصیتوں میں سے ایک شخصیت ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئی اور ایک شخصیت ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے، احادیث میں ملتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لٹاتے ہیں تو شیطان حضرت ابراہیم، حضرت خلیل اللہ کو بہکانے لگا، اور 3 مرتبہ بہکایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 مرتبہ 7 کنکریوں سے شیطان کو وہاں مارا ہے۔ تو اللہ رب العزت کو یاد اتنی پسند آئی اپنے دوست حضرت ابراہیم کی، اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک
حج کے موقع پر لاکھوں مسلمانوں کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادوں کو اس میں واجب قرار دیا، یہ رکن قرار دیا کہ جب یہ لوگ آئیں گے حج کے موقع پر تو وہ جو ہے مینا کے میدان میں وہ جو شیطان کا ایک مجسمہ بنایا گیا ہے، جمرات جس کو کہتے ہیں، اللہ نے اس ادا کو حضرت ابراہیم کی قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا اور حاجیوں کو حکم دیا کہ میرے دوست ابراہیم کی اس ادا کو اور سنت کو تمہیں زندہ کروایا گیا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی پیشانی کو، منہ کو پیشانی کے بل لٹاتے ہیں، جبین کہتے ہیں اس کو۔ حضرت اللہ فرماتے ہیں وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹایا، کس طرح؟ ایسے نہیں لٹایا، ایسے لٹایا، اور پھر حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نبوت کا پورا زور ڈال کر اور چاقو کو حدود تیز کر کے پوری طاقت سے چھری چلا رہے، لیکن دوسری جانب چھری کو یہ حکم ہی نہیں تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گلا کیا بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بال کو بھی نہ کاٹے، چھری کو حکم نہیں تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے کو کیا بلکہ بال کو ہی نہ کاٹے، حضرت یہ اس چھری کو چاقو کو یہ حکم تھا۔ چنانچہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن، گلا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو چھری رکھی تھی، حضرت اسماعیل کی گلے اور چھری کے درمیان ایک پیتل کا ٹکڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حائل کر دیا اور بیچ میں لایا، جس کے نتیجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری جو چلا رہے تھے وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ چنانچہ لیکن اس کے باوجود دونوں باپ بیٹے اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے میں مشغول ہیں، لگے ہیں۔ پھر یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی جانب سے آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، جب حضرت ابراہیم نے اپنی نگاہوں کو اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک میڈا لے کر کھڑے ہیں۔ روایات میں حدیث میں بات ملتی ہے یہ وہی میڈا تھا جس کی قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابیل، جو حابیل ان کا بیٹا تھا، اس نے پیش کی تھی قربانی، یہ وہی میڈا تھا جس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر تشریف لائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آواز آئی قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھلایا، انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین، اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، اور یہ بہت ہی بڑی آزمائش تھی جو تم نے کر کے دکھلائے۔ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے اس ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ بنا دیا، یعنی حضرت اسماعیل کا فدیہ ہم نے ایک بڑی قربانی کو بتایا میڈے کے شکل میں۔ بولے بڑی قربانی کیوں کہا اس کو اللہ نے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت کی جانب سے آئی تھی، اس وجہ سے اللہ نے فرمایا ایک بہت بڑی قربانی کو ہم نے ان کے لیے فدیہ بنا دیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ تو یہ قربانی کا واقعہ ہے جو دونوں باپ اور بیٹوں نے اللہ کے حکم کی خاطر اس واقعے کو انجام دیا، جس کے نتیجے میں دنیا بھر میں عید الاضحیٰ کے موقع پر مسلمان اسی سنت کو جاری کرتے۔ تو گویا کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس واقعے سے اور خاص طور سے اس قربانی والے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، بلکہ ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ جب کہیں بھی دنیا بھر میں زندگی جب ہم جی رہے ہیں تو ہماری زندگی میں جب کہاں بھی جب کہیں بھی کسی بھی صورتحال میں اگر اللہ کا حکم ہمیں آتا ہے اور دوسری چیزیں آتی ہیں تو ہمیں سب سے پہلے کس حکم کو پورا کرنا ہے بھائی؟ اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ یہی سب سے بڑا مقصد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی۔ ٹھیک ہے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخر بھی یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی طرح ہر حال میں اور ہر کنڈیشن میں اور ہر صورتحال میں ہمیں بغیر کسی عقلی گھوڑے دوڑائے کے جب بھی جہاں بھی اللہ کا جو حکم آئے گا اس کو ہم پورا کرنے والے بن جائیں۔ اللہ سے یہی دعا کریں اور اللہ سے اسی بات کی کوشش کریں کہ ہم ہر حکم میں ہر ٹائم میں اور ہر صورتحال میں اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔